الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تأویل الأحادیث وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ من قبل إبراہیم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جو خواب دیکھا وہ خواب اپنے ابا جی کو بیان کیا۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا بنیا، میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، یہ ہے علم نبوت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبوت کا علم دیکھیں اور اس کا کمال دیکھیں، اس کی شان دیکھیں، اس کی عظمت دیکھیں، اس کی بڑائی دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، اگر تو نے خواب بیان کر دیا انہیں تو پھر تیرے خلاف چالیں چلیں گے، وہ پھر تیرے خلاف چالیں چلیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ بعد میں کیا ہو سکتا ہے خواب بیان کرنے کے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ نبوت کی آنکھ پہلے ہی دیکھ رہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جب وہ سارے آئے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں، ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم جاتے ہیں باغ میں، وہاں جا کے باہر کھیلیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا، تھوڑی سی ریفریشمنٹ ہو جائے گی، جی طبیعت ذرا کھل جائے گی، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وإنا لہ لحافظون، یقین دلا رہے ہیں ہم اس کی نگہبانی کریں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے تم جاؤ اور تم جا کر اس سے دور ہو جاؤ، اسے پرے چھوڑ دو اور کوئی بھیڑیا آئے اور کھا جائے، یا کلہ الذئب، کوئی بھیڑیا آئے اور آ کر کے اسے کھا جائے۔ اب دیکھیں وہ جو بعد میں انہوں نے ایک گیم سیٹ کرنی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دی کہ فرمایا کہ بعد میں آ کر انہوں نے یہی کہنا ہے۔ پھر کیا ہوا، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، وہ عشاء کے بعد روتے ہوئے چلاتے ہوئے آئے، ایک قمیص لیے ہوئے تھے، قمیص کو خون لگایا ہوا تھا، آ کر کے کہنے لگے کہ یہ جناب آپ کا بیٹا، ہم کھیلتے کھیلتے غافل ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، تو بھیڑیا آیا آ کر کے کھا گیا۔ یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے پوری قمیص دیکھی، قمیص بالکل ٹھیک لیکن خون لگا ہوا تھا۔ آپ نے میں کہ بڑا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، بڑا شاطر اور چلاک تھا، جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا ہے لیکن قمیص کو نقصان نہیں پہنچایا۔ علم نبوت دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پاک پیغمبر ہوتے ہیں، یہ تو باتیں ایک الگ ہیں، وہ یعنی کہ جو یعنی کہ قرینے سے بھی ایسی باتیں بندہ معلوم کر لیتا ہے کہ اپنے بعض اوقات کئی سارے لوگ بھی یہ جانتے ہیں یار کوئی چیز نئی خرید لیں تو اپنے رشتہ داروں کو نہ بتائیں، جی ایسے دشمن بن جائیں گے، ایسے مخالف بن جائیں گے۔ کوئی بھی شے آپ لے لیں، مثال کے طور پر گھر میں کوئی اچھی شے لے آئیں تو ساتھ والے مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن بڑھ جاتے ہیں بندے کے۔ تو فرمایا کہ حضرت یہ بات جو میں آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب سن کے پتہ کیا فرمایا، فرمایا کہ خواب بیان نہ کرنا، اور آگے پتہ کیا فرمایا، فرمایا کہ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، کہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہیں، علم نبوت جو ہے، نگاہ نبوت یعقوب علیہ السلام کی، وہ یوسف علیہ السلام میں نبوت دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، فرمایا کہ اے یوسف اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی چن لے گا،
تجھے بھی مجتبی بنائے گا، کس چیز کے ساتھ؟ نبوت کے ساتھ۔ تجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، بیٹے آج تجھے خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی تجھے خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائے گا، خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائے گا۔ یہ بچپن میں جی ابھی بھائیوں کے لے جانے سے بھی پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، اور آگے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور میرا اللہ تجھ پر اپنا انعام پورا کر دے گا، اپنی نعمت پوری کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے بچوں پر بھی انعام فرمائے گا آگے، ہیں جی کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس نے تیرے آبا و اجداد پر ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر انعام فرمایا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہاں پر چونکہ بات ہوئی خواب کی، تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوسف علیہ السلام کو کہ تیرا رب جو ہے تجھے سکھائے گا خوابوں کی تعبیریں ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیریں جو ہیں، خواب اور اس کی تعبیر، اس کا بھی علم منزل من اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس کے قرائن کے ذریعے، باقی معاملات کے ذریعے، یعنی کہ آج کے دور میں کریم آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پاک بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ تعبیر بندہ وہی کرے خواب کی جس کی نگاہ میں رب کا قرآن بھی ہو اور رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان بھی ہو۔ ایسے کو ہر بندہ اٹھ کے تعبیر نہ شروع کر دے۔ عموماً دیکھتے ہیں بندے جو ہے نا ایسے تعبیر شروع کر دیتے ہیں، تعبیریں کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ منع کیا گیا ہے سختی کے ساتھ، ہر بندہ تعبیر نہ کرے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ذہن میں رہے، یہ سوال اٹھتا ہے کہ بندہ مومن کا خواب جو ہے وہ کبھی سچا بھی ہوتا ہے، کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ مومن کو جو خواب آتا ہے وہ کبھی سچا بھی ہوتا ہے، کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کر کے کافر کا خواب بھی کبھی سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا ہوتا ہے۔ سچا خواب کافر کو بھی آ جاتا ہے، سمجھ آیا مسئلہ؟ سچا خواب کافر کو بھی آ جاتا ہے۔ جیسے نمرود نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس کی سلطنت کے اندر، اسی نے جناب اس کی حکومت کو تہس نہس کر دیا ہے، اس نے پکڑ کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی آ کر رہے، جی فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے جناب اس کی حکومت کو جناب تباہ و برباد کر دیا ہے، تہس نہس کر دیا ہے، اور نظام خداوندی کو یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا قوانین کو نافذ کر دیا ہے۔ تو وہ پھر جناب اس نے پھر کتنے 70,000 بچے قتل کر دیے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، لیکن خالق اور مالک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا بھی تو اسی کے گھر میں ہیں، اللہ اکبر، اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، وہیں سے پھر بڑے ہوئے۔ اب خواب نمرود والا بھی کافر کا ہے، اور یہاں پہ فرعون والا بھی کافر کا ہے۔ کسرا نے بھی خواب دیکھا تھا میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے عرب کے اندر، اس نے اس طرح کر کے جناب پوری دنیا کے اندر جناب ایسے غلبہ پایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دیکھا خواب کافر نے تھا، لیکن بتائیں پھر حضور تشریف لائے یا نہیں لائے، کلمہ حق بلند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس لیے کر کے کئی اچھا کافر کا خواب سچا ہو سکتا ہے، تو کوئی مومن بندہ جو ہے نا وہ گناہ گار ہو، اس کا خواب سچا کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ مومن گناہ گار کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں، جب کافر کو سچے خواب آ سکتے ہیں تو مومن کو کیوں نہیں آ سکتے بھائی؟ ہیں جی بندہ مومن جو ہے اسے بھی سچے خواب آ سکتے ہیں، بلکہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سچے خواب آتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک حدیث باغ دیکھے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب جو ہے نا یہ نبوت کا 46واں جز ہیں۔ کون سا؟ 46واں، ٹھیک ہے جی، ایک میں 40واں، ایک میں ایک تعداد اور ہے، 70 تک تعداد موجود ہے، ہیں جی۔ یہ حضرت بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ایک حدیث پاک میں یہ آیا، ایک حدیث پاک میں یہ آیا، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے ہر بندے کے عمل کے حساب سے جو اس کی کیفیت ہے نا، جو اس کا درجہ بنتا ہے، یہ اس کے خوابوں کی جو ہے نا کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا بندے ایسے بندے کا ایسے یعنی کہ درجہ رکھنے والے بندے کا خواب جو ہے وہ اس حیثیت کا ہوگا، اس حیثیت رکھنے والے بندے کا خواب اس حیثیت سے ہوگا۔ میں ابھی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں جس میں جناب 17واں جز فرمایا گیا، 40واں فرمایا گیا، 40واں فرمایا گیا، جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں یہ صرف ان بندوں کی کیفیات، عملی اعتقادی کیفیات کے اعتبار سے ان خوابوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کو اس کے درجے بیان فرمائے گئے ہیں۔ میں کہ ساری کے ساری احادیث مبارکہ جو ہیں ان کے محمل الگ ہیں، لہذا احادیث مبارکہ میں کسی طرح کا تضاد نہیں،
مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ ان احادیث میں تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں کے ان کے درجات کے حساب سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خوابوں کی کیفیات کو بیان فرمایا۔ اچھا، یہ علماء سے یہ سوال ہوا، بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ سے بھی یہ سوال ہوا، جی بتائیں کہ مومن بندہ جو ہے، کوئی بندہ خواب میں سویا ہوا ہو، اسے جناب وہ یعنی کہ سوئے ہوئے اس پہ غسل فرض ہو جائے، سوئے ہوئے اس پہ غسل فرض ہو جائے، کیا ایسی حالت میں اسے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ایسی حالت میں ٹھہرو تو صحیح، ایسی حالت میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے پھر حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف سے ایک حدیث پاک نقل کی ہیں جی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے دیکھا، پھر اچانک سے حضرت ابو ہریرہ غائب ہو گئے، اور بعد میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ آ رہے تھے، مجھے سلام بھی نہیں کیا، ایسے تم دائیں بائیں ہو گئے۔ کہنے لگے حضور مجھ پر غسل ضروری تھا، میں نے کہا میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، آپ کو کیسے ہاتھ لگاؤں گا، کیسے مصافحہ کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے سبحان اللہ، کبھی مومن بھی ناپاک ہوا ہیں؟ تو محدثین فرماتے ہیں جب یہ یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غسل واجب تھا، تو آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام ان کے سامنے آ رہے ہیں، تو خواب کے اندر کسی مومن پر غسل فرض ہو تو آقا علیہ السلام اسے اپنا دیدار کیوں نہیں کروا سکتے؟ تو لہٰذا یہ بات جو ہے نا پریشانی والی نہیں ہے، کئی سارے زیادہ تعداد نہیں ہے، اکا دکا بندے نے مجھے خود بیان کیا، یعنی ایسی کیفیت کے اندر اسے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اس نے آ کر مجھے بتایا، پھر میں نے یہ پڑتال کی، میں نے اسے یہ نہیں کہ اس کو جھوٹا کہہ دوں نا، ایسی بات نہیں، اسے جھوٹا نہیں کہا، میں نے اسے کہا کہ آپ ٹھہرو میں دیکھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ پھر میں نے ڈھونڈا، محدثین نے پھر یہی جواب دیا تھا کہ ایسی حالت کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے، بندہ گناہ گار ہو اس سے بھی آقا علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے وہاڑی کے علاقے کے اندر نا، وہاڑی سنا ہے نا آپ نے نام؟ وہاڑی کے علاقے کے اندر ایک ہمارے مولانا تھے، ان کا نام بھی میرے نام پر تھا، مولانا ضیاء اللہ قادری رحمہ اللہ، سیالکوٹ کے تھے۔ وہاڑی کے لوگوں نے وقت لیا ان سے کہ ہمارے ہاں بیان کرنے آئیں کریم آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان پر۔ تو اس علاقے کے اندر نا وہ اہل سنت جو تھے وہ بڑے غریب تھے، وہاں پر قادیانی بڑے بدماش تھے، ڈون تھے اس علاقے کے، بڑے کوئی بغیرت قسم کے تھے۔ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بھی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، اگر آ گیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ تو مولانا جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے فون کا تو زمانہ نہیں تھا، بڑا پرانا قصہ ہے، فون کا زمانہ نہیں تھا، لوگ خط بھیجتے تھے علماء کو، خط کے ذریعے ٹائم لیتے تھے، یا کہیں پہ جلسے میں ملاقات ہو گئی تو ٹائم لے لیا، تو اس طرح کر کے روانہ نہ کر سکے خط ان کو۔ وہ یہاں جب پہنچے نا بہاڑی میں تو انہوں نے حضرت سے معذرت کی، حضرت مہربانی کریں ہم جلسہ نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں، خیر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ایسا مسئلہ ہے، قادیانیوں نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو حضرت جو ہے نا ضیاء اللہ رحمہ اللہ وہ فرمانے لگے، ضیاء اللہ قادری رحمہ اللہ، آپ نے میں یار اب بات آ گئی ہے حضور کی عزت کی، میں کہ اب جلسہ ہونا ہی ہونا ہے، اب جلسے سے انکار نہیں ہے، اب یہ برداشت نہیں ہے ہمیں کہ یہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو ہے نا ناموس کا، حضور کی عظمت اور شان کا جلسہ ہو، اور ایسے مرزائیوں دجال کے قادیانیوں اور ان کے پیروکاروں کے کہنے پر ہم جلسہ روک دیں، یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے پوچھا علاقے کے والے لوگوں سے، یار یہ بتائیں تمہارے کسی علاقے میں دور دراز چکوک کے اندر کہیں کسی چک کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو جو ذرا ڈنڈے والا ہو؟ انہوں نے کہا جی بندہ تو ہے لیکن ہے ڈاکو، ہے ڈنڈے والا، روب بڑا ہے اس کا لیکن ہے ڈاکو۔ انہوں نے کہا یار جو بھی ہے نا، میں حضور کی عزت کے لیے ڈاکو کے پاس بھی جانے کو تیار ہوں، حضور کی عزت کے لیے اس کے پاس بھی جاؤں گا۔ وہ جب گیا اس کے پاس جا کے کہا، وہ اتنی لمبی لمبی مونچھیں اس کی، اونچا لمبا قد، وہ جناب گھر سے باہر نکلا، مولانا صاحب کہنے لگے اوے نوریا، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یار ایسی ایسی گال ہے، آج تیرے نبی کی عزت کی بات آئی ہے یہاں۔ انہوں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا قادیانی جلسہ نہیں کرنے دے رہے۔ اس نے جناب مونچھوں کو تاؤ دیا، ایسے نا وٹ ڈالا مونچھوں کو، باہر نکلا، پستول اٹھائی اس نے، انہوں نے کہا تیسی دی ایسی پان کے نہ رکھ دیں گے انہوں نے اسی ہیں۔ جب اسے دھمکی لگائی اس طرح آیا جناب پورے علاقے کے اندر، مسجد سپیکر کھولا، اعلان کر دیا، اس نے کہا یہاں پہ حضور کی عزت کا جلسہ ہوگا، آقا علیہ السلام کی شان کا یہاں پہ بیان ہوگا، جس نے جناب مرنے نہ آ جائے، نورا یہاں بیٹھا ہے آج، نورا
اللہ اکبر کبیرہ۔ نورا جناب وہاں پہ بیٹھ گیا باہر اپنا جناب پستول اٹھا کے، وہ ساری رات جناب وہاں پہ حضور کی نعتیں بھی پڑھی گئیں، جلسہ بھی ہوا، بیان بھی ہوا جناب آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا، حضور کی عزت اور ناموس کا بیان۔ جب جلسہ ختم ہو گیا نا جی، اس کے مولانا کہتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا گھر، کئی مہینے گزر گئے، کچھ مہینوں کے بعد جب میرے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، میں باہر گیا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا امامہ باندھا ہوا کسی بندے نے، اور جناب اتنا وجیح چہرہ اس کا، داڑھی اس کی ایسے چھاتی ڈھپی ہوئی، تو وہ سامنے کھڑا ہے۔ میں نے کہا حضرت ہاں جی کیسے آئے ہیں اور کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے پہچانا نہیں ہے مجھے؟ میں نے کہا جی بتا دیں کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نورا ڈاکو ہوں۔ میں کون ہوں؟ نورا ڈاکو ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیفیت تیری کیسے بنی؟ اس نے کہا جس رات آپ جلسہ کر کے گئے نا، اسی رات خواب میں حضور کا دیدار ہوا ہے مجھے، اسی رات خواب میں حضور کا دیدار ہوا ہے جی، اسی رات آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کے آنے کے بعد پھر سارا کچھ چھوڑ دیا میں نے، ہیں جی، تو پھر انہوں نے کہا میں نے پھر داڑھی رکھ لی ہے، سارا کچھ کر لیا۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں یہ میں نے آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ قصہ سنایا آپ کو، ہیں جی۔ بہت سارے اس میں آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ شراب پی لیتے ہیں، آقا علیہ السلام نے پکڑایا، انہیں سزا دی، سزا دینے کے بعد سزا لگی شراب پینے کی، جب طبیعت ٹھیک ہو گئی نا، کچھ ذرا اٹھنے بیٹھنے لگ گئے، پھر پی لی انہوں نے، پھر آقا علیہ السلام نے پکڑوایا، انہیں سزا دی، اور پھر تھوڑی ٹھیک ہوئی طبیعت تو پھر پی لی، پھر آقا علیہ السلام نے سزا دلوائی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا، انہوں نے کہا جی بڑا عجیب بندہ ہے، مار بھی پڑتی ہے اسے، سزا بھی ہوتی ہے اسے، اور پھر شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے میں اسے گالیاں نہ دو، میں تو اتنا جانتا ہوں یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ امام ابن حجر رحمہ اللہ سے یہ بھی سوال ہوا جی، یہ فرمائیں ارشاد فرمائیں کوئی بندہ گناہ گار ہو، وہ آقا علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کر رہا، آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر یہی حدیث بیان کی حضور کی، فرمایا کہ دیکھو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، 3 بار شراب پی اور 3 بار سزا ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام کو جب انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان انہیں برا بھلا کہا تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ نہ انہیں کچھ نہ کہو، دعہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے خواب جو ہے نا وہ بندہ مومن کو آ سکتا ہے سچا خواب، بندہ مومن کو جھوٹا خواب بھی آ سکتا ہے، کافر کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے جی، اس طرح کر کے۔ اب بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن تعبیر صحیح نہیں ہوتی، تعبیر صحیح نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خواب برا آتا ہے لیکن تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ حضرت زبیدہ خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ کی بیوی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں ان کے پاس اور آ کر ان سے زنا کر رہے ہیں، اور وہ روک بھی نہیں رہی کسی کو، روک بھی نہیں رہی کسی کو، ہیں جی۔ صبح اٹھی تو اتنی پریشان ہوئی، قریب تھا کہ وہ مری جاتی ہیں، اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ جا امام ابن سیرین کے پاس، ان سے جا کر میرا نام نہیں لینا، تو اپنا کہہ دینا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ والا خواب دیکھا، تعبیر بتائیں۔ وہ گئی جب مائی صاحبہ ان کی خادمہ امام ابن سیرین کے پاس، آپ وضو فرما رہے تھے، کہنے لگی حضرت یہ اس کا جواب تو دے دیں خواب۔ میں کہ کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کرتی کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کے محل میں نکرانی ہوں۔ اس نے کہا جا کام کر، نکرانیاں یہ خواب نہیں دیکھتی۔ اندازہ لگائیں یار کیا علم ہے اس بندے کا، میں جا کام کر اپنا، غلط نہ کہہ، جھوٹ کہہ رہی ہے تم، یہ خواب نکرانی کو نظر ہی نہیں آ سکتا، یہ خواب نکرانی نہیں دیکھ سکتی۔ واپس گئی، جا کے اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب نکرانی دیکھ نہیں سکتی، یہ تو بادشاہ کی بیوی دیکھ سکتی ہے، بادشاہ کی بیٹی دیکھ سکتی ہے۔ وہ حیران ہوئی، انہوں نے کہا اچھا چل جا پھر، اب جا کے تو سیدھا میرا نام ہی لے دینا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ گئی، جا کے بتایا، انہوں نے خواب کی جو تعبیر کی نا، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ایک ایسا کام لے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والے حاجی اور مدینہ جانے والے حاجی جو ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے والے، اس تیرے کام سے نفع پائیں گے، تیرے اس کام سے نفع پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت زبیدہ رحمہ اللہ تعالی نے بغداد سے نہر کھدوائی، مکے گئی، ہاں جی، وہاں میدان عرفات تک پانی پہنچایا اس نے، حاجیوں کے لیے پانی پہنچایا اس نے، ہیں اللہ اکبر۔ جب وہ خادم آئے نا جی، حساب والا پورا ایسا لمبا سارا رجسٹر لے کر، کھاتے جس میں لکھے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ لیں جی، یہ سارے کھاتے لکھے ہوئے ہیں۔ مائی صاحب نے ایسا جواب دیا، اللہ اکبر، تاریخی جواب تھا، میں ترکنا الحساب الی یوم الحساب، میں یہ حساب ہم نے اس حساب والے دن پہ چھوڑ دیا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ میں جب کیا اس کے لیے تو پھر کھاتے کون سے چیک کرنے بھائی،
جب اس کے لیے دیا ہے تو پھر کھاتے نہیں دیکھنے ہم نے، اس کے لیے دے دیا ہے، بس دے دیا ہے، چھٹی خلاص، اب کوئی کھاتے نہیں دیکھنے بھائی، یہ ہم نے ترکنا الحساب الی یوم الحساب، یہ حساب ہم نے حساب والے دن پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خواب جو ہے نا، ایک تو یہ بات ذہن میں ذہن نشین کر لیں، ہر بندے سے خواب پوچھنا بھی نہیں ہے، ہر بندے کو خواب بتانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک بار ایسے بیان کر بیٹھا یہاں پہ، وہ بات مشہور ہو گئی، کچھ مولویوں کے پاس میرے نمبر آ گئے، انہوں نے پھر وہ بانٹے، ہر بندہ جس کو خواب میں کھانسی بھی آتی تھی نا، وہ بھی مجھے فون کر دیتا، یہ رات میں خواب میں کھنگ رہا تھا، اس کی تعبیر بتائیں۔ میں نے کہا سرفی کی کول پئیں آپ، کیا پئیں؟ سرفی کول پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا آپ کو۔ اور ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھا کر کے فون کر دینا۔ اور یہاں ایک بندہ روز ہر نماز میں مجھے لپیٹ لے، مجھے کہتا جی میں نے خواب دیکھا ہے، یہ اس کی تعبیر کیا؟ 2-4 دن میں بھی بتاتا رہا، پھر میں میری بھی طبیعت جو ہے نا اس میں الحال آنے لگا، کہنے لگا جی یہ خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا آپ کو گیس کی بیماری ہے، آپ اس کے لیے دوائی کھائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رہے۔ بعض اوقات معدے کے اندر خرابی ہو نا، معدہ خراب ہو بندے کا، تو وہ خواب جو ہے نا عموماً بخارات دماغ کو چڑھتے ہیں، اس وجہ سے وہ خواب جو آتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ ایسی حالت کے اندر یہ ایسے خواب نہیں بیان، خواب کا موسم کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، گرمی کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، سردی کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اسی طرح کر کے بندے کے عمل کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح کر کے بندے کی طبیعت کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، کھانے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ رات کھایا کیا تھا ہیں جی؟ بادی چیزیں کھا کے خواب دیکھے اور صبح تعبیر پوچھنے چلا جائے، اور وہ جو تعبیر بتانے والا ہے وہ بھی نہ پوچھے کہ رات کو کھایا کیا تھا، وہ کہیں تبخیر تو نہیں چڑھی تھی تجھے اس لیے تو نے کو خواب دیکھا ہو؟ نہیں جی، وہ آگے سے تعبیریں نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، کئی سارے بیچارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں، انہوں نے تعبیر و رویا، خوابوں کی دنیا، اس طرح کی کتابیں، انہی سے تعبیریں نکال کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، ان میں سے تعبیریں نکال کے بتانا جائز ہے نہیں ہے، جب تک کہ اس بندے کو علم نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس نے جناب محنت نہ کی ہو، محنت شاقہ لگتی ہے اس پر، جی قرآن اور حدیث کا علم جو ہے نا اسے آنا چاہیے، آئے گا تو خوابوں کی تعبیر کر سکے گا۔ یہ ایک فن ہے پورا، ایسے نہیں کہ ہر بندہ جناب اٹھ کے تعبیریں شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔